أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور قابل احترام خواتین، ہمارا آج کا درس قرآن معوذتین پر یعنی سورہ الفلق اور سورہ ناس پر مشتمل ہے۔ توحید یہ اس کو دین میں اساس کی یا بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی توحید ہی سے فرمایا ہے اور پھر اس کا اتمام بھی اسی پر کیا ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس میں سب سے پہلے توحید و اخلاص کی سورۃ الفاتحہ کو جگہ دی گئی ہے، اور پھر سب سے آخر میں بھی توحید و اخلاص ہی کی سورۃ الاخلاص کو جگہ ملی ہے۔ اس طرح گویا اصلاً قرآن کی آخری سورہ الاخلاص ہوئی، یعنی قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد دو صورتیں جن کی میں نے تلاوت کی ابھی آپ کے سامنے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور جو معوذتین کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں یا اسی نام سے موسوم ہیں، اس خزانہ توحید کی پاسبان اور محافظ کی حیثیت سے اس کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، جن میں ان تمام آفتوں سے بندوں کو اپنے رب کی پناہ مانگنے کی دعا تلقین فرمائی گئی ہے، جو توحید کے بارے میں انہیں گمراہ کر سکتی ہیں یا غلط راہ پر ڈال سکتی ہیں۔ توحید کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے اس اہتمام خاص کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہی دین کی بنیاد ہے۔ اگر بندے کا قدم توحید کے باب میں درست ہے اور صحیح جگہ پر جمع ہے تو وہ دین پر استوار ہے، دین پر جمع رہے گا، اور اگر کبھی وقتی طور پر اس سے کوئی لغزش، کوئی چوک، کوئی غلطی جو ہے صادر ہو گئی تو اساس دین سے یا دین کی جو اصل بنیاد ہے، دین کا جو اصل عقیدہ ہے، اس سے وابستہ ہونے کے سبب سے امید ہے کہ اس کو اصلاح کی توفیق ملے گی اور وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اس کے برعکس اگر توحید کے باب میں اس سے کوئی گمراہی پیش آ گئی تو ڈر ہے کہ وہ ہر قدم پر دین سے دور ہی ہوتا جائے گا اور درجہ بدرجہ اتنا دور ہو جائے گا کہ اس کے لیے دین کی طرف واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جائے گا۔ دوسری وجہ اس اہتمام کی یہ ہے کہ دنیا میں امتحان، انسان جو ہے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مرتے دم تک شیطان کا اور اس کی چالوں کا مقابلہ کرے، اسے شکست دے۔ شیطان کے مقابل میں اس کی اس فتح مندی پر، یعنی اس سے لڑتے ہوئے اگر وہ جیتتا ہے، اس کی فتح مندی ہوتی ہے، تو اسی پر اس کی اخروی کامیابی اور فوز و فلاح کا انحصار ہے۔ تو ہم جب اس میں غور کرتے ہیں اور جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کے مطالعے سے، شیطان کے باب میں کہ وہ جو کوششیں کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی،
تو اس کا جو داؤ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل جو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ یہی کہ توحید کے باب میں وہ ڈاکہ ڈالے اور بندوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کا ابلیس کی طرف سے یہ بات کہ وہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یعنی اس نے یہ چیلنج کیا کہ وہ کہتا ہے ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خطاب کر کے، گویا ایک چیلنج کی شکل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہی میں گمراہ کیا یا گمراہی کے راستے پہ ڈالا، یعنی وہ جو گمراہ ہوا تو اس کا وہ الزام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے لگاتا ہے، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو آزمائش ہوئی، مجھے جس امتحان میں آپ نے ڈالا وہ آپ کو معلوم تھا کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، تو اس میں مجھے ڈالا ہی کیوں؟ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میری گمراہی جو ہے نا اس امتحان کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں آپ نے مجھے ڈالا ہے۔ تو چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں یہ جو آپ کے بندے ہیں بنی آدم، ان کے لیے جو سیدھی راہ ہے آپ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں آپ کا جو سیدھا راستہ صراطک المستقیم، میں اس پر بیٹھوں گا، یعنی ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم من خلفہم، اور پھر میں ان کے دائیں سے آؤں گا اور ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور آپ انہیں ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی توحید پرست نہیں پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل جو چیز ہے جس پہ وہ ڈاکہ ڈالتا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس سے مراد توحید کا راستہ ہے۔ اور یہ جو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں ان کی تفصیل دوسری جگہ میں بیان ہوئی ہے، اور تو اس کے ہتھ کنڈوں میں یہی ہے کہ وہ اپنے شرک کے جال میں بندوں کو پھنسانا چاہتا ہے اور اس کے دام میں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سورہ نساء میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں جو ہے معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جو چیز ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے ناقابل معافی، وہ کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ لیکن شرک کے اگر نہ ہو، اس کے علاوہ بندوں کا گناہ ہو، تو پھر اللہ جو ہے نا جس کے لیے چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی تمام گناہ وہ ممکن ہیں کہ معاف کر دیے جائیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، گویا یہ تو شرک کیا ہے؟ توحید کا بالکل ضد ہے، اللہ کے ساتھ ساجی کرنا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کی عبادت میں شریک کرنا، دوسروں کو دیوی دیوتا جاننا، انہیں خدا جاننا، ان کی پوجا کرنا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں گویا نکل گیا۔ تو ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر یہ محض ان کو پکارتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیویاں ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ تو نہیں پکارتے ہیں مگر سرکش شیطان کو۔ تو جو اس طرح کے وہ ہیں باطل، وہ سرکش شیطان ہیں، ان کو یہ پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور شیطان نے یہ کہا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ دیکھیں فرمایا کہ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک متعین حصہ لے کے رہوں گا، یعنی گویا میں کوشش کروں گا ان میں سے ایک حصہ جو ہے نا اپنا لے کے رہوں گا، اور پھر میں یہ بھی کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، یعنی یہی اس کا مطلب ہے کہ شرک
کے کام کریں گے. یعنی وہ بتائے گا کہ مثال کے طور پر یہ جانور بڑا مقدس ہے، اس کو فلاں دیوی اور دیوتا کے نام پہ، فلاں قبر کے نام پہ تم اس کو نذر کر دو اور اس کے کان کاٹ دو. تو جیسا کہ ہوا کرتا تھا پہلے اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے علامت کے طور پر کہ اگر کان کاٹ دیا گیا تو اس کا مطلب فلاں درگاہ، فلاں بارگاہ، فلاں ان کے لیے وقف ہے. تو یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق میں جو ہے تبدیلیاں کریں گے، اس کو بدل ڈالیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست اور کارساز بنائے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں، کھلی ہوئے نقصان میں اور گھاٹے میں پڑا. تو یہ مضمون جو ہے نا اور بھی جامعیت کے ساتھ دوسری جگہوں بیان ہوا ہے. وقت کی کمی کے باعث ہم آگے بڑھتے ہیں. تو شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شرک کے جال میں انسان کو پھنسائے اور شیطان کے دل میں بنی آدم کے خلاف، انسانوں کے خلاف جو حسد اور غصہ ہے وہ اسی انتقام سے تسکین پاتا ہے. یعنی وہ تو چونکہ مردود ہوا، جنت سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ابلیس کے اوپر لعنت بھیج دی. تو اب اس کا غصہ اللہ کے بندوں کے اوپر، اولاد آدم کے اوپر یہی ہے، اور وہ اس کا جو غصہ ہے وہ اس کے خلاف حسد ہے اور غصہ ہے، اس کو اسی طرح سے وہ نکالے گا کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے گمراہ کرے اور توحید کی راہ سے کاٹ کر، ہٹا کر انہیں شرک کے راستے پر چلائے. تو یہ چیز مقتضی ہوئی، اس کا تقاضا ہوا کہ آخر میں توحید کی جامع، آخر کا مطلب قرآن کے آخر میں توحید کی جامع تعلیم کے ساتھ ساتھ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا وہ طریقہ بھی بتا دیا جائے جو سب سے زیادہ کامیاب طریقہ ہے، اور جس کو اختیار کر کے اللہ کا ہر بندہ شیطان کے حملوں سے اپنے خزانہ توحید کی حفاظت کر سکتا ہے. تو گویا ہمیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اور پھر ان کے درمیان پورا قرآن جو ہے، ان میں جو ہمیں توحید کی تعلیم ملی ہے، سبق ملا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے سورۃ الفلق کی شکل، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی شکل میں. اور اس طریقے کو واضح کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں میں، یعنی فلق اور ناس، ان دونوں صورتوں میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ شیطان جیسے شاطر دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا واحد طریق یہ ہے کہ انسان صرف اپنے رب کی پناہ ڈھونڈے. کوئی اور دوسرا اس کی شاطرانہ چالوں سے بچانے والا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں یہی رب ہے، تو اسی سے جو ہے نا وہ پناہ ڈھونڈے، اس کی پناہ ڈھونڈے کہ میں مثلا طلب کروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کروں کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بچائیے شیطان جو ہے نا اس کے شاطرانہ چالوں سے. اگر انسان اس کے لیے ہر وقت چوکنا نہیں رہے گا، دیکھیے یہ ہر وقت جو ہے چوکنا رہنا ہے، ہر وقت چوکنا نہیں رہے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ شیطان سے مار کھا جائے اور پھر اس کے لیے اس کے جال سے نکلنا جو ہے نا وہ پھر مشکل ہو جائے. تو کبھی اس طرح کے مواقع آئیں تو یہ نہ ہو کہ اس کے بہکانے میں، پھسلان میں وہ جو ہے ورغلانے میں انسان آ جائے. ہمیشہ جو ہے بالکل الرٹ رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اس خطرے سے دوچار کر سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ ڈھونڈنی چاہیے، مانگنی چاہیے. دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ خدا کی وہ کیا صفات ہیں کہ جن سے یا جن کے واسطے سے بندے کو خدا کی وہ پناہ حاصل ہوتی ہے جو اس کو شیطان کے فتنوں سے بالکل مامون کر دیتی ہے. تبھی آپ کو معلوم ہوگا تفسیر کی سورہ کی تفسیر میں کہ قل اعوذ برب الفلق، وہاں رب فلق آیا ہے، اور سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تین چیزیں آئی ہیں. تو یہ خدا کی وہ صفات ہیں کہ جن سے بندے کو خدا کی وہ پناہ حاصل ہوتی ہے جو اس کو شیطان کے فتنوں سے بالکل مامون کر دیتی ہے، بچا لیتی ہے. اور یہ چیز
اللہ ہی کے بتانے کی تھی، اور یہ اس کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان صورتوں میں اپنی ان صفات سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن صفات کا حوالہ دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ جو ہے مانگنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ بتائی گئی کہ انسان کو گمراہ کرنے کے معاملے میں شیطان کی جد و جہد کی رسائی کہاں تک ہے، اور اس کے سب سے زیادہ مؤثر حربے کیا ہے۔ اس سے مقصود انسان کو اس کے دشمن کی طاقت کا اندازہ کرا دینا ہے تاکہ وہ اس کی قوت سے مروب نہ ہو جائے، ڈر نہ جائے، اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اس سے بالکل بے پرواہ نہ رہے بلکہ جاگتا رہے، بلکہ وہ اچھی طرح آگاہ رہے کہ دشمن کن راستوں سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یا اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اسے کن طاقتور اسلحہ سے مسلح کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے نا ہتھیار دیا ہے، ہمیں بھی اسلحہ دیا ہے، اگر اس کو ہم اپنائیں تو وہ جو ہے شیطان کا وار جو ہے نا وہ ناکارہ ثابت ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ الفلق کے ترجمے اور تفسیر کے بارے میں۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ سورہ جو ہے فلق اور ناس دونوں کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ یہ مکی ہے اور مدنی ہے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، ابتدا میں یہ مکہ میں نازل ہوئی، پھر بعد میں دوبارہ یہ مدینہ میں جو ہے نازل ہوئی یا اس کی تجدید کرائی گئی۔ تو خیر ان میں سے کچھ بھی ممکن ہے۔ بعض نے جو ہے نا وہ باقاعدہ اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ مکی ہیں اور بعض نے لکھا ہے مدنی ہے۔ تو پہلے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خدا کی، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ صبح کے خدا کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی آفت سے اور شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کی آفت سے، ان کے شر سے، ان کے نقصان سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی آفت سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ سورہ الفلق کا ترجمہ ہے۔ اس میں دیکھیے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور اب یہ حکم حقیقت میں بعد میں آپ کے بعد تمام انسانوں سے ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں ڈالیں یا اللہ کی پناہ جو ہے طلب کریں، اللہ کی طرف سے حفاظت جو ہے وہ طلب کریں، اور کن کن چیزوں سے وہ آگے بتلائی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ ہے اعوذ، اعوذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ مانگنا، یعنی کسی کو کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے کوئی ماوا اور ملجا، کوئی ایسی ہستی، کوئی شخصیت جو اس کا دفاع کر سکے، جو اس سے بچا سکے۔ تو یہی ہے استعاذہ یا تعوذ اس کو بولتے ہیں، اور اسی سے اس دونوں صورتوں کا نام معوذتین پڑا ہے، یعنی دو پناہ مانگنے والیاں، یعنی دو صورتیں جن میں پناہ مانگی گئی ہے۔ تو پناہ جو ہے مانگی گئی ہے، پناہ کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ ٹھکانہ جہاں ملے، جہاں پہ حفاظت ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں پہ حفاظت کا سوال ہے۔ رب الفلق، رب کے معنی بارہا تفسیر کے درسوں میں ہم جو ہے نا بتلا چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب یعنی خدا، مالک، پالنہار، خالق، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، فلق کا جو ترجمہ ہے عموماً مفسرین نے اس کا ترجمہ صبح سے کیا ہے، تو حقیقت میں فلق کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنے کے، کوئی جیسے کپڑا ہے یا پردہ ہے اس کو پھاڑ دیا جائے تو فلق ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا رب الفلق کا مطلب ہوا کہ پھاڑنے والا، اور پھاڑ کر نمودار کرنے والا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو صبح ہوتی ہے وہ بھی حقیقت میں کیا ہے کہ رات کی جو تاریکی کا پردہ ہوتا ہے اسے چاک کر کے وہ نمودار ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں نے فلق کا مطلب صبح کر دیا ہے، سیدھے سیدھے صبح کا رب۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے اس ترجمے سے
کہ پھر معنی جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے صرف صبح تک۔ یقیناً صبح جو ہے نمودار ہوتی ہے، ہم نے بتایا کہ رات کی جو تاریکی ہوتی ہے رات کی، اس کا پردہ چاک کر کے جو ہے صبح نمودار ہوتی ہے، لیکن صرف صبح ہی نہیں ہے تنہا وہ چیز کی جو نمودار ہوتی ہے۔ حقیقت میں تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ نباتات ہوں یا جاندار ہوں، حیوانات ہوں، یا یہ سب کے سب یہ پھاڑ کے یا توڑ کے ایسے نکلتے ہیں۔ مثلا جاندار ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ جو رحم مادر سے یعنی وہ نکلتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، وہ بھی ایک پردہ چاک کر کے باہر آتے ہیں، تاریکی سے باہر آتے ہیں۔ جو انڈے میں ہوتے ہیں تو انڈے توڑ کے جو ہے باہر نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دانہ ہے، اس سے انکھوے نکلتے ہیں، اس کو توڑ کے اور پھاڑ کے جو انکھوا نکلتا ہے۔ کوئی گٹلی ہے، اس سے جو ہے پودا نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو رب الفلق کا معنی لیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ تمام چیزیں جو وجود میں آئی ہیں، وہ چاہے پھاڑ کے یا توڑ کے یا کاٹ کے، جس طرح سے ان کو نکالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ تو گویا تمام چیزوں کا خالق چونکہ اللہ ہے، اس لیے خالق مخلوقات اور خالق کائنات کی پناہ جو ہے ڈھونڈی جائے گی۔ تو رب الفلق کا مطلب اس طرح سے بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر جو ہے نا یہی نہیں رہتا کہ صبح کا رب، بلکہ تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں ان سب کو جو ہے ان کا رب۔ تو چنانچہ قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ دیکھیے فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کر نمودار کرنے والا۔ فالق یہ فلق کا اسم فاعل ہے، فالق۔ دوسری جگہ ہے فالق الحب والنوا، وہاں بھی فالق ہے کہ اللہ جو ہے حب اور نوا کا فالق ہے، پھاڑنے والا ہے، یعنی دانے اور گٹھلی کو۔ حب جو ہے دانے کو بولتے ہیں، آپ گندم کا دانہ بوتے ہیں، اس سے انکھوے نکلتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی ہے یا آم کی گٹھلی ہے، وہ گٹھلی میں سے جو ہے وہ پھاڑ کے وہ نکلتا ہے پودا، وہ نمودار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دانے کو بھی پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو بھی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان و زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں بند ہوتے ہیں تو ان کو ہم پھاڑ دیتے ہیں۔ آسمان بند ہوتا ہے یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ اور اسی طرح سے زمین جو ہے وہ بند ہوتی ہے، یعنی زمین کو پھاڑ کر اس سے ہم نباتات جو ہے اگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے کہ وہ پوری کائنات کا اور کائنات کے اندر تمام چیزیں جو ہیں ان سب کا وہ خالق ہے۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا کہ من شر ما خلق۔ اب یہ پہلی چیز آئی، اللہ کی جو ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں بچا، ہم تیری حفاظت طلب کرتے ہیں، تو ہمارا ماوا ملجا ہے، تو کن چیزوں سے بچانا ہے؟ فرمایا من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے، آفت سے جنہیں اس نے تخلیق کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر یا تو انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے، سوء استعمال کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے انہیں جو ہے نا اپنے لیے جو نافع ہوتی ہیں ان کو نقصان دہ بنا لیا کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں ان کو نقمت اور عذاب میں تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بنائی ہوئی تو ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ جو چیز بناتا ہے وہ تمام چیزیں اصلاً ان کا بنانا اس مقصد سے ہے کہ اس کے اندر خیر ہو، یعنی مقصد خیر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ جب چاہے ان کو شر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، مثلاً بارش ہے، بارش اس دنیا کے لیے سراسر رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو عذاب بھی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں ہم اس وقت ہیں کہ ایک چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ایک لحظہ، ایک لمحہ کے لیے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، یہ ہوا ہے جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہوا ہمیشہ ہے۔ اور سال کے مختلف مہینوں میں، موسموں میں وہ مختلف قسم کی ہوائیں چلتی ہیں اور ہم ہر ایک سے جو ہے نا لطف اندوز ہوتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن جس طرح سے کبھی پانی کو اللہ تعالیٰ عذاب میں تبدیل کر دیا کرتا ہے اور وہ سیلاب
کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوائیں کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے تو وہ آندھی اور طوفان بن کر بستیوں کو، ملکوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا کرتی ہیں۔ تو وہ چیز جس کے اندر کوئی شر ہے، چاہے انسانوں کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے، اس کے شر سے، اس کی آفت سے بچا کون سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ان چیزوں کا خالق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام چیزیں جو ہے نا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر کوئی شر ان کے اندر ہو تو پھر اس کے لیے انسان جو ہے کہاں جائے؟ کسی قبر پر، کسی استھان پر۔ یہ دیکھیے یہی ہے شرک۔ ایسی چیزوں پہ، ایسی جگہوں پہ، موقعوں پر انسان جو ہے وہ کیا ہے، اگر اپنے آپ کو صحیح عقیدے پر نہ جمائے تو دھوکہ کھا جاتا ہے اور شیطان کے چکمے میں آ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ آندھی آئی، طوفان آیا، کہیں آیا، کچھ لوگوں کی اس سے حماقت کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے، ان کی معصیت کی وجہ سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ محض تنبیہ کے لیے اور انذار کے لیے بھیجتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اب وہ لوگ اپنے آپ کو شیطان کے پھندے میں پھنسا لیتے ہیں، جو فوراً دوڑ کے بھاگتے ہیں کسی بت پر اور کسی قبر پر اور جا کے ان سے جو ہے سہارا مانگتے ہیں۔ ایسے وقت میں یعنی چاہے نمودار ہے، شر جو ہے نمودار ہوا ہے یا نہیں، یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کے آپ انتظار کریں کہ اچھا جب کوئی مصیبت آئے گی تبھی، بلکہ مصیبت نہیں آئی ہے، شر نہیں ظاہر ہوا ہے تو پہلے ہی سے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو اس کی مخلوق سے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے کبھی شر ظاہر ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو کیا ہے اس سے بچانا ہے۔ اور اسی لیے یہ سورہ جو ہے روزانہ اس کی کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ یہی چیز ہے کہ من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان کے اندر اگر کوئی شر ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ پھر فرمایا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی سے جب وہ، اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے۔ غاسق جو اندھیرے کو بولتے ہیں، اور اذا وقب جب وہ چھا جائے، تو رات بھی جو ہے دیکھیے انسان کی راحت اور سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ بہت ضروری چیز حقیقت میں انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رات جیسے جیسے پرسکون ہوتی جاتی ہے، انسان کے لیے راحت کا سامان فراہم کرتی ہے، اس کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حشرات الارض ہیں، بہت سارے شیاطین جن و انس ہیں، اور شیطان ڈاکو ہیں، چور ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہیں نا وہ نکلتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ تو ان سے حفاظت کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے جاننے کی کہ اس دنیا میں جو شر ہے، وہ کوئی بھی شر اپنا مستقل جو ہے نا وجود نہیں رکھتا۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی شر وہ جو ہے اس کا بذات کوئی مستقل جو ہے بذات کوئی وجود ہو، بلکہ اور پھر اس طرح سے کیا ہو کہ خیر اور شر کو الگ کر دیا جائے، اور خیر کا خدا ایک اور شر کا خدا کوئی دوسرا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ رات کا خالق اللہ ہے۔ رات کے اندر جو شر نمودار ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے نمودار ہوتا ہے۔ اللہ کی تخلیق بنائی ہوئی اللہ کی ہے، اس کے اندر جو کچھ خیر ہے وہ اللہ کا فیض ہے، اور پھر ان چیزوں سے اگر کوئی شر برآمد ہوتا ہے تو بھی اللہ کے اذن سے برآمد ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، جو شرک میں لوگ مبتلا رہی ہیں پہلے قومیں اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں، وہ اس طرح سے کہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں برآمد ہو رہا ہے، دونوں نمودار ہو رہے ہیں، تو لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ خیر کا خدا کوئی اور ہے اور شر کا خدا کوئی اور ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان میں کوئی بھی چیز مستقل بذات نہیں ہے کہ اس کا اپنا وجود ہو اور پھر اس کے لیے الگ سے کوئی دیوی دیوتا جو ہے وہ مانا جائے کہ جس کے ہاتھ میں وہ ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور اگر کوئی شر ان چیزوں سے نمودار ہوا تو اس کو دفع کرنے کی قدرت اللہ ہی کے پاس ہے، اسی سے رجوع کرنا چاہیے، وہ ان سے آپ کو بچائے گا۔ تو رات کے اندر جس طرح سے راحت ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہے، یہ خیر کا پہلو ہے۔ اور رات کے اندر چور ڈاکو اور یہ سانپ بچھو اور نہ جانے کیا وہ نکلتے ہیں، خطرات برآمد ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی قدرت سے ہیں، اللہ ہی کی مرضی سے ہیں، اللہ ہی کے اذن سے ہیں۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ من شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں سے۔ تو گرہوں میں پھونک مارنا یہ مشہور ہے، دیکھیے تقریباً ہر جگہ پہ یہ بات لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں، حقیقت میں وہ دھاگا لے کے، تانک لے کے اس پہ گرہیں لگاتے ہیں اور کچھ پھونک مارتے چلے جاتے ہیں۔ گویا یہ جادو کرنے والے لوگ، عملیات، سفلی اعمال کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کے شر سے۔ تو اس زمانے میں جو لوگ تھے بہت سارے، اور آج بھی ہیں، حقیقت میں کیا ہے کہ وہ کسی کو روکنے کے لیے اور خیر سے روکنے کے لیے، یا اگر کوئی اچھی حالت میں ہے تو اس کو ہٹا کے جو ہے نا مرض میں یا بیماری میں یا تکلیف مبتلا کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ گرہیں باندھ کے اس میں پھونک مارا کرتے تھے، اور پھر ہر پھونک پہ جو ہے نا، ہر گرہ پہ ایک پھونک مارتے، جو بھی ان کی عملیات ہوتی تو ایک گرہ باندھ دیتے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ گویا وہ جادو چل جاتا تھا۔ تو یہ ٹونا ٹوٹکا جو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے حقیقت میں ڈھونگ، اور ان کے جو ڈھونگ رچاتے ہیں وہ ہے کہ جس طرح سے مثلاً کاہن لوگ جو ہے نا، کاہن وہ جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج بھی بعض قوموں کے اندر ہیں جو غیب کا حال بتاتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہے کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کان لگا کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جھوٹی ہے، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا بھی ہوتا ہے، جو تانت باندھتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں، تو ایک لوگوں کو دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم نے یہ کیا۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے، اتنا جان لیجئے کہ چاہے سحر ہو، ٹونا ٹوٹکا ہو، جادو ہو، تو یہ چیزیں ہیں تو ان کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کے اندر خود اپنا کوئی یہ نہیں کہ یہ مؤثر بالذات ہے، یہ مؤثر بالذات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات قصہ ہاروت و ماروت جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ سحر، یہ جادو اور اعمال سفلیہ، ان سے، اس کے ذریعے سے وہ کسی کو ضرر پہنچانے والے نہیں بن سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ تو ان سے حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ انسان یعنی یہ معوذتین یہ پڑھا کرے، آیت الکرسی پڑھے، قرآن شریف کا جو ہے وہ کی تلاوت کرتا رہے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ تمام چیزیں خود انسان کو بچانے والی ہیں، اور کسی جادو کے بارے میں یہ نہ، اور جادوگر کے بارے میں یہ اعتقاد نہ رکھے کہ وہ جو ہے جو چاہے کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اب پھر اس خطرے سے بچنے کے لیے انسان شیطانی جو ہے نا وہ راہ اختیار کرے کہ وہ خود کسی دوسرے جادوگر کے پاس جائے اور وہ بھی سحر کا اہتمام کرے اور اس کا توڑ کروائے۔ یہ حقیقت میں ہلاکت ہے، شرک ہے اور غلط چیز ہے۔ تو اتنا جان لینا چاہیے کہ یہ مشرکانہ اعمال ہیں، یہ ان اعمال میں سے ہیں جو انسان کی عاقبت کو جو ہے نا تباہ کر دیتے ہیں، اور بالکل حرام ہیں، مہلک ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ان کے اہتمام کے لیے یہی ہے کہ یہ صورتیں جو ہے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں فرمایا کہ من شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ دیکھیے حاسد یہاں پہ کوئی متعین تو بتایا نہیں گیا ہے، تو حاسد اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف نازل ہو رہا تھا تو آپ سے اور مسلمانوں سے حسد کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ مشرکین قریش بھی تھے جو آپ کے دشمن تھے، وہ حسد کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کی خاندانی جو ہے نا وہ کہہ لیجئے کہ کشمکش تھی اور رقابت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابو جہل وہ کہتا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے کھانا کھلایا، ہم نے کھلایا، ان لوگوں نے صدقہ کیا، ہم نے صدقہ کیا، انہوں نے مدد کی، ہم نے مدد کی، انہوں نے سواری دی، ہم نے سواری دی۔
لیکن اب یہ یعنی گویا ہم ان کے برابر ہیں. جب ان کے برابر آ گئے تو اب ایک نئی چیز ان لوگوں نے نکال لی کہ ان کے ہاں نبوت آ گئی. تو گویا ایک حسد تھا اس کے اندر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا خاندان ان کے خاندان کو ٹکر دیتا رہا ہے, ہم ان کے برابر تھے, اور آج جو ہے نا یہ نبی نکل آئے ہیں, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو اب ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں سے ہم نبی ہم کہاں سے لے کر آئیں. یہ ابو جہل کہنا تھا. یہ بہت بڑا حسد تھا. اس حسد میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کی. یہود اور نصارہ, خاص طور سے یہود جو ہے یہ بھی حسد مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ آخری نبی آئے گا, اس کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوگی, لیکن وہ حسد میں مبتلا ہو کے بنی اسماعیل میں ہے تو انہوں نے نہ مانا, اور پھر ان کے خلاف سازشیں انہوں نے رچی. اسی طرح سے اچھا ان کو بھی قرآن شریف نے اسی پہلو سے شیطان کہا. یہاں پہ میں یہ بھی بتلا دوں کہ شیطان جو ہے نا کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے. اگلی سورہ سے معلوم ہوگا کہ یہ کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان جنوں اور انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. پہلا جو تھا ابلیس وہ جنوں میں سے تھا. اب اس کے جو فالورز ہیں, اس کے پیرو ہیں, وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں, وہ شیطان ہیں. ورنہ شیطان نام کی کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی. تو بہرحال تو اس وقت شیاطین جن و انس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ حسد میں مبتلا تھے. اس حسد نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ ہر حربہ انہوں نے اور ہر ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا. تو اس میں ابھی بتلا رہا تھا کہ بہت سارے, کوئی بھی ہو سکتا ہے حسد کرنے والا, اور حسد تو ایسی بیماری ہے کہ جو حسد میں مبتلا ہوتا ہے, کسی سے حسد کرنے لگتا ہے, تو اس کی یہ بیماری ختم نہیں ہوتی, اس کا بخار نہیں اترتا. ایسا ایک بحرانی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ وہ جب تک سامنے والے کو ختم ہی نہ کر دے, سخت نقصان نہ پہنچا دے, اس وقت تک اس کا حسد جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو شیطان بھی, ابلیس بھی اس میں تھا, تو وہ جو ہے نا اس نے حسد کیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس نے چیلنج کیا تھا. یہ بات جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں, جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, وہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ ابلیس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریته. اب دیکھیں کہ اس کے شیطان کے سینے میں کتنا یعنی وہ تھا غصہ, اور کتنا حسد, اور کتنی جلن تھی انسان کے خلاف, حضرت آدم کے خلاف اور بنی اولاد آدم کے خلاف. وہ ابلیس کہتا ہے کہ اچھا, شیطان نے کہا اچھا یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے, اور کہا کہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت بخشی تو میں اس کی ذریت کو چٹ کر جاؤں گا. اب دیکھیے اتنا غصہ اس کو, اتنا حسد کہ اگر مجھے مہلت دی قیامت تک تو میں اس کی ذریت کو چٹ کر جاؤں گا, صرف تھوڑے جو ہے اس سے بچیں گے. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہاں جا, جو بھی ان میں سے تیرے پیرو بنیں گے تو تمہارا بدلہ پورا کرنے کے لیے جہنم کافی ہے. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. تو فرمایا کہ ان میں سے جن پر تیرا بس چلے ان کو اپنے پروپیگنڈے سے گھبرا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے, جو بھی لشکر ہے مطلب کر لے, ان پر اپنے سوار پیادے چڑھا لے, اور ان کے مال اور اولاد میں حصہ بھی بٹا لے, اور ان سے پرفریب وعدے کر لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اور شیطان کے سارے وعدے محض فریب ہیں. وہ کفا بربک وکیلا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے فرمایا کہ تیرا رب اعتماد کے لیے کافی ہے. اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے سارے وعدے محض فریب ہیں, میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا رب اعتماد کے لیے کافی ہے. تو اس میں دیکھیں, اگر آپ اس وقت کے حالات پہ غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ شیطان نے جو ہے نا کئی بار یہ کوشش کی, اور وہ شیطان چاہے وہ جن کا ہو یا انسانوں میں سے, کہ اس نے اپنی ذریت کو, اپنے پیروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا. تو دیکھیں یہ وہ چیز ہے
کہ جن سے آپ کو محتاط رہنا ہے، بچنا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیشہ اس بات کو شعوری طور پر اس سورہ کو پڑھ کے اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت کے حصار میں آنا ہے۔ آج بھی اگر آپ غور کریں کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں سے حسد ہے۔ جو ہدایت کے راستے پہ آپ ہیں، یہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ ورنہ ابھی دیکھیں چند دنوں سے، چند ہفتوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، مثال کے طور پر کہ ہندوستان میں ایک جگہ گروگرام میں جمعہ کی نماز کے لیے کیا ان کو دشواری ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے کون سے کسی کی زمین پہ جا کے کسی گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے کون سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کیا ہے۔ وہ پرامن ہو کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے اجازت لے کر خاص جگہوں پہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے پورے پرسکون انداز میں۔ لیکن یہ جو حاسد ہیں، یہ جلے بھنے ہیں شیطان اور شیطانوں کے پیروکار، انہیں بالکل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے اس جگہ پہ جا کے، اب دیکھیے خبیث لوگ اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ الاٹ کی گئی تھی مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پہ جا کر گوبر وغیرہ پھیلا کے وہ پتہ نہیں کون سے اپنے ڈھنگ کی، یعنی کس ڈھنگ کی بےہودگی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے سو کالڈ عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 صفتیں بیان ہوئی۔ وہاں پہ تو رب الفلق تھے، یہاں پہ 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہاں پہ کئی چیزوں کے شر سے حفاظت مانگی گئی تھی، یہاں پہ صرف اور صرف شیطان کے وسوسے اور اس کے شر سے جو ہے نا پناہ مانگی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، رب الناس۔ تو کیا اللہ کا جو اللہ ہے وہ تمام لوگوں کا رب ہے؟ اس کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اللہ جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حاشا وکلا کبھی یہ نہیں کہ فلاں اور فلاں کی جو ہے پناہ مانگی جائے، اللہ یہ کہ وہ جو یعنی انسانی اس میں معاملات میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ یعنی وہ چیز نہیں ہے کہ جو ما فوق الفطری ہے۔ اب آپ یہاں پہ ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ کسی کے ہاں آپ گھر پہ جا کے کسی کی جگہ پہ آپ نے قیام کیا ہے، یہ پناہ اس میں نہیں آتی، شرک نہیں آتی۔ ہاں لیکن اگر یہاں پہ بھی کسی کو آپ سمجھ لیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنے دماغ سے نکال کر یہ سمجھیں کہ بس فلاں ہی مجھے بچا سکتا ہے، فلاں ہی کی ہاں مجھے حفاظت مل سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ تو لوگوں کا جو رب ہے اس کی پناہ مانگیں، اور لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا جو معبود ہے، خداوند ہے۔ تو 3 صفات ہیں، رب، ملک، الہ۔ اللہ جو ہے وہی لوگوں کا رب ہے، وہی ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، اور وہی معبود ہے۔ تو یہ 3 جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں، ان سے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو بنیادی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے، تفصیل بیان ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو پناہ مانگتے ہیں کس چیز سے مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، دبک جانے والے کی آفت سے۔ شر کا مطلب ہے آفت، مصیبت، تکلیف، دکھ، جو بھی ہے۔ تو وسواس الخناس کہا گیا ہے کہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور خناس ہے جو دبک جانے والا ہے، آنکھ کے سامنے پھر پیچھے ہٹ جانے والا ہے، ان کے شر سے، ان کی آفت سے۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی بتلایا کہ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا یہ کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں یعنی سینوں میں ان کے کیا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر اس کا تعلق کس برادری سے ہے؟ فرمایا کہ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، دونوں میں سے یہ ہیں۔ تو ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 صفتیں کہہ کے جب ان کے حوالے سے آپ ان کی مدد مانگتے ہیں، ان کی پناہ مانگتے ہیں، تو گویا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے خدا سے تعلق کیا ہے، اس کے کیا حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں۔ کہ یہی ہے کہ جو مثال کے طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے وہی حقدار ہے کہ لوگوں کا بادشاہ حقیقی ہو، اور جو بادشاہ حقیقی ہے وہی حقدار ہے کہ لوگوں کا معبود ہو۔ اگر پروردگار کے سوا کوئی دوسرا لوگوں کا بادشاہ بن کر اپنا قانون اور حکم چلائے
تو یہ چیز بھی خلاف عقل و فطرت اور ناجائز ہے، اور رب کے سوا اگر کسی اور کو لوگ اپنا معبود بنائیں تو یہ چیز بھی خلاف عقل و فطرت اور حرام ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، تو وسواس ابھی ہم بتلا چکے ہیں، یہ وسوسہ ڈالنے والا، یہ شیطان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا، بتلا دیا گیا کہ یہ جو شیطان ہے اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی یا ایسا پاور نہیں ہے کہ وہ زبردستی آپ کے اوپر جو ہے نا اپنی چلا دے، تھوپ دے، نہیں، وہ صرف وسوسے ڈالنے والا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے، جو تیرے جی میں آئے جا کے تو کر کے دیکھ، میرے خاص بندوں پر، یعنی جو میری بندگی پر قائم رہنا چاہیں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو یہ جان لیجئے کہ شیطان جو ہے نا اس کو کوئی اس کے سوا اور اختیار نہیں ملا ہوا ہے، اس کو جو آزادی ملی ہے وہ یہی کہ وہ وسوسہ ڈالے، پروپیگنڈے کرے، پرفریب وعدے کرے، انہی چیزوں سے وہ لوگوں کو اپنے دام فریب میں جو ہے پھنساتا ہے۔ اور پھر خناس کا مطلب کیا ہے؟ خناس کے لوگوں نے جو مختلف معنی کیے ہیں کہ بار بار آنا، بار بار آتا ہے، یعنی وہ ایک نہیں کہ ایک مرتبہ آئے اور پھر خاموش ہو جائے، وہ برابر کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا صحیح مفہوم یہ ہے حقیقت میں کہ شیطان اور اس کی ذریات کا طریقہ واردات یہ ہے کہ کسی کو بہکاتے اور بھڑکاتے تو خوب ہیں زور سے، اور اپنے مدد کا، اپنے تعاون کا اور سب اس کا وعدہ دلاتے ہیں، لیکن جب ان کے وہ دام میں آ گیا اور اس کو پھنسا دیا تو جو ہی موقع پڑتا ہے نا، سامنے آیا کہ اب ان کی مدد درکار ہے، وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ ان کی مثال تو شیطان کی ہے، یہ مشرکین عرب اور ان کے دشمنان اسلام، ان کی بات کہی گئی، ان کی مثال شیطان کی ہے، جبکہ وہ یہ اس میں خاص طور سے یہودی تھے اس زمانے، مدینہ کی بات ہے، یہ سورہ حشر میں بات بیان ہوئی کہ جب کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، تو جب وہ کفر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں عالم کے خداوند، دنیا کا جو خدا ہے یعنی اللہ، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اور یہی بات سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع سے کہی گئی ہے، وہاں پہ شیطان نے ان کو بھڑکایا، شیطان سے مراد یہودی ہیں، انہوں نے قریش کے لوگوں کو بھڑکایا، تم آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری مدد کریں گے، اور مسلمانوں کو جو ہے ان کو کچل ڈالو، پیس ڈالو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، کہ جب کہ شیطان یعنی یہود نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے، قریش کے اعمال ان کی نگاہوں میں کھبا دیے، اور کہا کہ اب آپ لوگوں پر غالب ہونے کا بوتا یا طاقت کسی میں نہیں ہے، اور میں آپ لوگوں کا پڑوسی ہوں۔ تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ دم دبا کر بھاگا اور بولا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو وہ مشاہدہ کر رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں کر رہے ہو۔ اس طرح سے شیطان جو ہے اس نے راہ فرار اختیار کی اور ان کو لا کے پھنسا دیا مسلمانوں کے سامنے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قریش کے لوگ کس طرح سے بری طرح سے مارے گئے اور گرفتار ہوئے اور شکست ان کو ہوئی۔ اب پھر اس کے بعد وسواس الخناس کے بعد یہ وسواس جو ہے اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہو رہی ہے اسی لفظ سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بس یہی وسوسہ اندازی اس کی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ کیا ہے بہکانے کے لیے آتا ہے، انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے اگر تم یہ کام کرو تو یہ ہو جائے گا، وہ کام کرو تو بہت کامیاب رہو گے، تم کو یہ کرنا چاہیے، اور وہ ساری غلط راہیں ہوتی ہیں۔ تم نے اگر یہ یہاں پہ اس جگہ پہ نوکری کرنے کے بجائے فلاں کی ہوتی، تم یہ جاب کو چھوڑ کر اگر اس کرتے، تم یہ تجارت کے بجائے وہ کرتے، یعنی لوگوں کو غلط مشورے دینا، وہ اس کے ذہن میں ڈالنا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ خواہ تم نے مولویوں کی سی شکل بنائی ہوئی ہے، تم اگر ایسے بن جاؤ، تم روزانہ جو ہے نماز پڑھنے جاتے ہو، یار کام پہ ہے، چھوڑو بعد میں نماز پڑھو، اور پھر اس طرح سے کر کے وہ ڈھیلا کرتے کرتے نمازی سے غافل کر دیتا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، حقیقت میں آپ اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ جان لیجئے کہ وہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا بہت ہی
وہ بن کر، یعنی آپ کا مخلص بن کر، محبت کرنے والا، انتہائی ناصح کے انداز میں، ناصحانہ انداز میں وہ آ کے بات کہے گا، لیکن حقیقت میں ہوتا وہ دشمن۔ تو وہ لوگوں کے سینوں میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اس طرح سے وسوسہ اندازی کرتا ہے، انہیں ورغلاتا ہے، امنگوں کے آرزوؤں کے جال میں پھنساتا ہے۔ تو یہ اس کا کام ہے۔ اور پھر آخری آیت فرمایا کہ من الجنۃ والناس، یہ جو خناس ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے بھی ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ شیطان یہ کوئی مستقل جو ہے مخلوق نہیں ہے۔ شیطان کا جو نظریہ ہے، اور وہ ابلیس سے چلا ہے، اس نظریے پہ جو اللہ کی معصیت، اللہ کے مقابلے میں سرتابی، نافرمانی، اور اللہ کے بعد جو بندگی کا نظام ہے اس کے مقابلے میں دوسروں کی بندگی کے نظام، اس سے بغاوت، اللہ سے بغاوت، یہ جو ہے جو بھی اس کو اپناتا ہے اور پھر اس کی دعوت دیتا ہے، اس کا پروگرام بناتا ہے، اس کے لیے وہ تنظیمیں چلاتا ہے، یہ تمام کے تمام شیطان ہیں، خواہ ان کا تعلق جنوں سے ہو اور خواہ انسانوں سے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کے اگر ان کے مفہوم پر غور کیا جائے اور شعور کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے نا ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت کریں گے، اور گویا جو توحید کا راستہ ہے، توحید پر ہم جمے رہیں گے، باقی رہیں گے، اور شرک اس سے ہم بچے رہیں گے۔ تو اس سے بچنے کا اور حفاظت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں اور بھی بتا دوں کہ شیطان کے سلسلے میں بھی جو میں وضاحت کر رہا تھا، اس کا وصف جو ہے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بیان ہوا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ سورہ فرقان میں ہے، آیت نمبر 29۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ لیجئے بہت ساری جگہوں پہ انسانی دنیا میں یہ مثالیں برابر دیکھنے میں آتی ہیں کہ جہاں پہ گمراہی کی بات آتی ہے، کوئی بھی شخص جو دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے نکل کر گیا کفر اور شرک کی راہ پہ، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ شیطان پہلے اس کے پاس تو آتا ہے، اس کو بہت ساری راہیں سجھاتا ہے، اور اس کے دماغ میں جو ہے نا بہت سارے افکار اور خیالات وہ ڈالتا ہے، اور اس طرح سے جب وہ نکل جاتا ہے یا اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ شخص اس کے اثر میں آ جاتا ہے، اس کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے، تو جو ہی وہ ایمان سے اور اسلام سے ہٹا، دور ہوا، کفر اور شرک کی راہ پہ چلا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر شیطان جو ہے نا جیسے اس کے اوپر موقع پڑا، کوئی مصیبت آئی، یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے خذولا، وہ جو ہے انسان کے معاملے میں کہ شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور یہ مضمون قرآن شریف میں کئی جگہ جو ہے بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ اور وہ ہے جو لمبی آیات تلاوت کرتے ہوئے ہم بتلا چکے ہیں، لیکن صرف وہ خاص ٹکڑا جو ہے نا ان آیات میں سے نکال کے آپ کو سنا دیتے ہیں جو بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، کہ آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان وہ وعدے کرتا ہے انسانوں سے، لیکن ان سے شیطان کے سارے وعدے محض فریب ہوتے ہیں، سارے وعدے محض فریب ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ تو انسان یہاں پہ بھیجا گیا ہے، وہ اسی کشمکش میں یہاں پہ ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے کشمکش جاری ہے۔ شیطان ایک لمحہ اور اس کی ذریات ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ بہکائیں۔ اور یہاں پہ من الجنۃ والناس جو آخری آیت تھی،
میں نے بتایا کہ یہ اس کی برادری سے ثابت ہوتی ہے، اس کی نشاندہی کر دی۔ تو فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دلوں میں وسوسہ اندازی کا پیشہ اختیار کر لیں وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ جو دلوں میں وسوسہ اندازی کا پیشہ اختیار کر لیں تو وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ جس شیطان نے بابا آدم کو دھوکہ دیا، قرآن میں تصریح ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ جو لوگ اس کو ایک مستقل مخلوق اور زندہ جاوید ہستی سمجھتے ہیں ان کا خیال غلط ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس آج تک زندہ ہے، اور ایسی بات نہیں ہے۔ جن ایک مخلوق ہیں، انسان ایک مخلوق ہیں۔ جو چیز انسانوں پہ چل رہی ہے وہی جنوں پہ بھی چل رہی ہے، تو وہ بھی مر رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جس طرح سے حضرت آدم، انسانوں کے بابا آدم ختم ہو گئے، اسی طرح سے جنوں کا جو شیطان وہ تھا جس نے ان کے سامنے بغاوت کی تھی اور معصیت کی تھی اللہ کے ساتھ، تو وہ ابلیس تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے ذریات بھی آتے ہیں اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے جو ہے زندہ ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ تو البتہ اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے جس مشن کا اعلان کیا تھا، وہ مشن اس کے ان مریدوں کے ذریعے سے قیامت تک قائم رہے گا کہ جو انسانوں اور جنوں میں سے اپنی خدمات اس کے لیے پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی وسوسہ اندازیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا میں وہ تمام چیزیں جن کے اندر شر ہوتا ہے یا کوئی شر برآمد ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یا شر والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے شر سے اور اس کی آفت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔